بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لیگل ریفارمز کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے نئے موضوع کی طرف آؤں، آپ کو ایک بات جو گزشتہ پروگرام سے ریلیٹڈ ہے وہ اس میں ایک وضاحت ہے اور ایک اضافہ ہے جو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم نے ایک کنسیپٹ دیا تھا اپنے اس پروگرام کے ذریعے کہ معاہدے یا ایگریمنٹ کی جو یا اس سے ریلیٹڈ جو مثلا نکاح نامہ جیسے اور دیگر جو دستاویزات ہیں ان کی اتھینٹسٹی کو جو ہے وہ کیسے بہتر بنایا جائے یا ان دستاویزات کو کیسے مستند بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہم نے سجیسٹ کیا تھا، رجسٹرار کانٹریکٹس کے نام سے ایک اتھارٹی کا جو نام تھا اور اس کا دائرہ اختیار جو تھا، تو میں اس میں جو مجھے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اس میں بہتری کی جا سکتی ہے یا اس کا دائرے کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں میری تجویز یہ ہے کہ اس اتھارٹی کو بے شک آپ رجسٹرار کانٹریکٹس کے علاوہ رجسٹرنگ اتھارٹی کا نام یا رجسٹرنگ اتھارٹی کا نام دے دیا جائے، اور اس میں نہ صرف ایگریمنٹس کو اور نکاح نامے اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو، بلکہ اس کے علاوہ تمام دستاویزات کو جو کہ زمین کی یا جائیداد کی خرید و فروخت یا غیر منقولہ جائیداد کی یعنی موویبل یا ایموویبل پراپرٹیز کی جو لین دین ہے یا جو ان کی ٹرانزیکشن ہے یا ان کی جو ٹرانسفر ہے، جسے ہم عام زبان میں رجسٹرڈ ڈیڈ کا کہتے ہیں، اور جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں آرگنائزڈ جو ہوتی ہیں ان کے اندر اسے الاٹمنٹ لیٹر کا نام دیا جاتا ہے، اور جو ٹائٹل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیگر ٹائٹل ڈاکومنٹس ہیں ان کی بھی اتھینٹسٹی کو بہتر بنانے کے لیے اس رجسٹرنگ اتھارٹی کو، جسے ہم نے رجسٹرار کانٹریکٹس کا نام دیا تھا، اس کے سپرد کیا جائے، اور یہ جو کام ہے یہ ایکسکلوسیولی اس اتھارٹی کو دیا جائے تاکہ دیگر جو دستاویزات ہیں ان کی اتھینٹسٹی بھی بہتر ہو، اور جس سے لٹیگیشن میں خاطر خواہ جو ہے وہ کمی آئے گی۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف لیگل ریفارمز کے حوالے سے، اور وہ ہے فوجداری مقدمات میں کیسے ان کی جو قانون میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اور اس کا جو ٹرائل ہے اور اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے آئے دن یہ بات سنی ہوگی کہ جی یہ مقدمہ جو ہے اس میں بے گناہ لوگوں کو ملوث کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اکثر یہ بات بھی سنی ہوگی کہ کوئی گناہ گار بندہ جو ہے وہ بری ہو گیا ہے۔ تو عام طور پر جو ہمارا جو کرمنل لیگل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں بہتری کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ان قوانین میں جو امینڈمنٹس ہیں ان کا لایا جانا بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں جیسا کہ ہم نے سول سائٹ پہ دستاویزات، معاہدات، ایگریمنٹس یا دیگر جو ڈاکومنٹس تھے ان کے بارے میں ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ وہ بنیاد ہوتا ہی ہے دیوانی مقدمے کی، یہ جو ڈاکومنٹس جن کا میں نے ذکر کیا۔ بعین ہی اسی طرح فوجداری مقدمات میں یا ایک فوجداری مقدمہ کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 آف دی کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت جب کسی وقوع یا کسی واردات کی اطلاع کسی بھی پولیس آفیسر کو یا کسی بھی پولیس اسٹیشن میں دی جائے گی، تو وہ پولیس آفیسر یا وہ جسے ہم عرف عام میں SHO کہتے ہیں، وہ اس کمپلینٹ کو درج کرنے کا پابند ہے، اور درج کرنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس وقوع سے یا اس درخواست کے مندرجات یا کنٹینٹ سے کسی بھی قسم کا کوئی قابل دست اندازی جرم سرزد ہوا ہے، تو قانون میں وہ SHO یا وہ پولیس آفیسر یا وہ تھانہ یا وہ جو متعلقہ چوکی ہے یا جو بھی پولیس آفیسر ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ FIR یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرے گا۔ اور یہ ایک ہمارا الگ موضوع ہے کہ وہ درج، عام شکایت یہ ہے کہ بڑے سے بڑے وقوع ہو جاتا ہے لیکن FIR درج نہیں ہوتی، وہ ایک الگ اس کے اوپر بات ہم کریں گے۔ لیکن سر دست جو ہمارا موضوع ہے فوجداری قوانین میں ریفارمز کے حوالے سے وہ یہ ہے
کہ ایف آئی آر کی جو سینٹیٹی ہے اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ عام طور پر آپ نے، بلکہ یہ بات اب مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے اور یہ بات اسٹیبلشڈ ہے، اور اس بات میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ بدقسمتی سے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ جس فوجداری مقدمے کی سماعت کرتی ہیں اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ سچ نہیں ہوتی، یعنی جس مقدمے کی ٹرائل جو ہوتی ہے وہ کسی ایف آئی آر کی بیس پہ ہوتی ہے تو اس ایف آئی آر کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے۔ درست سے مراد یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ وقوع نہیں ہوتا، لیکن وہ occurrence یا وہ جو وقوع ہوتا ہے اس کا جو موڈ ہوتا ہے یا جو اس کی جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بیان نہیں کیے جاتے۔ ایک بات، دوسری بات، اس کے اندر فالس امپلیکیشن جسے ہم قانون کی زبان میں کہتے ہیں کہ وائڈر نیٹ جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے، یعنی اگر اس میں کوئی ایک آدمی ملوث ہے حقیقت میں یا فیکچولی، تو پھر اس کی پورے خاندان کو پھنسانے کے لیے یا ان لوگوں کو جو ان کی پیروی کے لیے پیچھے ان کے جو عزیز رشتہ دار یا کوئی جاننے والا یا دوست ہوتا ہے تو اس کو بھی اس میں ملوث کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ ساری کی جو ساری سٹوری ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پھر نہ تو پھر اس ایف آئی آر کی بنیاد میں پر ہونے والی تفتیش درست ہوتی ہے، اور اس تفتیش کے نتیجے میں جو شہادتیں آتی ہیں عدالت میں نہ وہ کریڈیبل ہوتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جب وہ وٹنس باکس میں آتا ہے گواہ اور جب اس کے اوپر ملزم کے وکیل جرا کرتے ہیں تو اس کے اندر بے شمار جو ہیں وہ ڈسکریپنسیز یا تضادات آتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے آبویسلی اگر قانون کے مطابق پھر فیصلہ کرنا ہو اور ان گواہوں کی شہادت کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرنا ہو تو بدقسمتی سے جو ہے وہ ملزمان کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو مقدمے کا مدعی ہوتا ہے جیسے وہ عملاً ایک ملزم بن جاتا ہے، یعنی اس کو فرام دی ڈے ون جس دن وقوع ہوتا ہے تو جو ایگریوڈ جو ہوتا ہے، مثلا اگر کسی کو مرڈر کیس ہے تو اس میں اگر کسی کا بیٹا بھائی اگر مدعی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کا جو مقدمہ ہے اس کے جو خاص طور پہ قتل کے جو مقدمات ہیں اور باقی جو مقدمات ہیں ان میں جو مدعی ہوتا ہے وہ اس سارے پروسیس میں بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں جن میں وہ ملزم سے زیادہ سفر کرتا ہے۔ تو اس کو کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیسے اس میں قانون میں اور کیسے انویسٹیگیشن میں وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، یہ ہے ہمارا موضوع جس پر ہم اپنے مزید جو ہے آنے والا جو پروگرام ہے اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ۔